بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں دو یتیم بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام سلمان تھا اور چھوٹے بھائی کا نام یوسف۔ ان کے والد ایک معمولی بڑھئی تھے۔ وہ دن بھر محنت کرتے اور حلال روزی کما کر اپنے بچوں کی پرورش کرتے تھے، لیکن ایک دن اچانک بیماری نے انہیں آ لیا اور چند ہی دنوں میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باپ کے جانے کے بعد گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ سلمان کی عمر 17 سال تھی جبکہ یوسف صرف 15 سال کا تھا۔ سلمان نے اگلے ہی دن فیصلہ کیا کہ وہ روزگار کی تلاش میں نکلے گا۔ وہ شہر کے بازار پہنچا جہاں ایک تاجر نے اسے اپنے گودام میں مزدوری پر رکھ لیا۔ صبح سے شام تک سخت محنت کے بدلے اسے معمولی اجرت ملتی، لیکن وہ شکر ادا کرتا کہ کم از کم گھر کا چولہا جل رہا ہے۔ دوسری طرف یوسف مسجد جاتا، قرآن پڑھتا اور ایک بزرگ عالم سے دین کی تعلیم حاصل کرتا۔ وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا کہ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما۔ سلمان اکثر کہتا، صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ یوسف مسکرا کر جواب دیتا، بھائی، محنت بھی ضروری ہے، لیکن رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن شہر کے حاکم نے اعلان کیا کہ اسے اپنے بچوں کے لیے ایک دیانتدار اور علم رکھنے والے استاد کی ضرورت ہے۔ شہر کے علماء نے یوسف کا نام پیش کیا۔ جب یوسف کو بلایا گیا تو اس نے عاجزی سے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ حاکم اس کی دیانت اور علم سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے محل میں استاد مقرر کر دیا۔ اب یوسف کی آمدنی پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ یہ خبر سن کر سلمان حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا، میں اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی اتنی کم کمائی ہے، جبکہ یوسف کو اتنی بڑی نعمت مل گئی۔ یہ خیال آہستہ آہستہ اس کے دل میں بے چینی پیدا کرنے لگا۔ ایک دن اس نے کام چھوڑ دیا اور سوچا، اگر رزق اللہ دیتا ہے تو میں گھر بیٹھ کر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ چند دن گزرے مگر کچھ نہ ملا۔ گھر کا راشن ختم ہونے لگا۔ سلمان کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ ایک شام وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا رو رہا تھا کہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ سلمان نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ محنت تمہاری ذمہ داری ہے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات سلمان کے دل میں اتر گئی۔ اگلے ہی دن اس نے دوبارہ کام تلاش کرنا شروع کیا۔ کئی جگہ انکار کے بعد ایک قافلے کے مالک نے اسے ملازمت دے دی۔ سلمان پوری ایمانداری سے کام کرنے لگا، نہ کبھی جھوٹ بولتا نہ کسی کا حق مارتا۔ چند مہینوں بعد قافلے کا مالک اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے اپنا قابل اعتماد ساتھی بنا لیا۔ اب سلمان کے حالات بدلنے لگے۔ گھر میں خوشحالی آ گئی، اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور عزت سب کچھ ملنے لگا۔ لیکن انسان کو سب سے زیادہ آزمائش خوشحالی میں آتی ہے۔ رفتہ رفتہ سلمان کے دل میں غرور پیدا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ یوسف نے نرمی سے کہا، بھائی، محنت تم نے ضرور کی ہے، لیکن طاقت، موقع اور کامیابی اللہ نے دی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ مگر سلمان نے اس نصیحت کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ کچھ عرصے بعد شہر میں شدید قحط پڑ گیا۔ لوگ بھوک سے پریشان تھے۔ کچھ تاجروں نے اناج چھپا کر مہنگے داموں بیچنے کا منصوبہ بنایا۔ سلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یوسف نے اسے بہت سمجھایا، بھائی، مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، ان سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ مگر سلمان نے کسی کی نہ سنی۔ چند دن بعد اچانک شدید بارشیں ہوئیں۔ سیلاب آیا اور وہ گودام جہاں اناج رکھا گیا تھا پانی میں ڈوب گیا۔ سارا مال تباہ ہو گیا۔ سلمان ایک لمحے میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس رات وہ بہت رویا۔ اس نے پہلی بار دل سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اگلے دن اس نے دوبارہ محنت شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ راستے میں اس نے ایک کمزور بوڑھی عورت کو دیکھا جو بھاری تھیلا اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلمان فوراً آگے بڑھا، اس کا سامان اٹھایا اور اسے گھر تک چھوڑ آیا۔ بوڑھی عورت نے صرف اتنا کہا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔
چند گھنٹوں بعد ایک شخص سلمان کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارا اخلاق دیکھا ہے، مجھے اپنے تجارتی قافلے کے لیے ایک ایماندار آدمی چاہیے، کیا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ سلمان نے فوراً ہاں کر دی۔ اس نئی ملازمت میں اس کی تنخواہ پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ چند مہینوں بعد سفر کے دوران ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ لوگ گھبرا گئے، مگر سلمان نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اس نے سب کو منظم کیا، سامان کی حفاظت کی اور حکمت عملی سے قافلے کو بچا لیا۔ قافلے کے مالک نے کہا، آج اگر تم نہ ہوتے تو ہم سب برباد ہو جاتے۔ اس نے سلمان کو انعام دینا چاہا، مگر سلمان نے مسکرا کر کہا، مجھے میرا حق مل چکا ہے، باقی اجر اللہ کے پاس بہتر ہے۔ مالک اس کی دیانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے سلمان کو اپنا مستقل شریک بنا لیا۔ کچھ سال گزرے۔ اب سلمان کامیاب تاجر تھا، مگر اس کے دل میں غرور کی جگہ عاجزی آ چکی تھی۔ وہ ہر مہینے اپنی کمائی کا ایک حصہ غریبوں، یتیموں اور مسافروں پر خرچ کرتا۔ یوسف بھی شہر کا معزز عالم بن چکا تھا۔ ایک دن سلمان نے اپنے بھائی سے کہا، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، صرف محنت کافی نہیں، صرف دعا بھی کافی نہیں۔ کامیابی اس وقت ملتی ہے جب انسان محنت بھی کرے، اللہ پر بھروسہ بھی رکھے اور ہر نعمت پر شکر ادا کرے۔ یوسف مسکرایا اور بولا، اور جب انسان غرور چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں ایسی برکت دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دونوں بھائی سجدہ شکر میں گر گئے۔ اس دن کے بعد وہ لوگوں کو یہی سبق دیتے رہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے انسان کو محنت کا حکم بھی دیا ہے۔ جو شخص حلال راستہ اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔